السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحشت تیرے عشق کی۔ ارسلان جب سے گھر آیا تھا، ماہی ارسلان سے ناراض نظر آ رہی تھی۔ ارسلان یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ ارسلان ماہی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ باہر چلی جاتی یا کوئی کام کرنے لگ جاتی۔ ماہی کمرے میں آئی تو ارسلان نے ماہی کو اپنے سامنے کیا اور پوچھا، ماہی یار کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ تو ماہی بولی، میں تو بس ٹائم پاس ہوں آپ کے لیے۔ جب آپ کی خاندانی بیوی آ جائے گی تو آپ بھول جائیں گے مجھے۔ اس سے بہتر ہے آپ ابھی اپنی ہونے والی خاندانی بیوی کے پاس جائیں، میرے پاس مت آئیں۔ ماہی بے حد غصے سے ارسلان سے بول رہی تھی۔ ارسلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہی کو کیا ہو گیا ہے۔ ماہی کی یہ کہتے صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ ماہی، آپ کو یہ سب کس نے کہا؟ آپ ہی میری بیوی اور میرا عشق ہیں، آپ کے دماغ میں یہ فطور کس نے ڈالا؟ ارسلان سنجیدہ انداز میں ماہی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ شادی کر لیں گے اپنی ہونے والی خاندانی بیوی سے، مجھے جھوٹے دلاسے مت دیں اور دینے کی ضرورت بھی نہیں، ماہی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ تو ارسلان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور بولا، آپ ہی میری خاندانی بیوی ہیں اور میرے ہونے والے بچوں کی ماں بھی، اور میرے ہونے والے بچوں کی ماں اگر اس طرح مجھے اپنے آپ سے دور کرے گی تو میرے بچے کیا سوچیں گے کہ ہمیں ان کو دنیا میں لانے کی کوئی جلدی ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ مجھے تو بہت جلدی ہے اپنے بچوں کو اس دنیا میں دیکھنے کی۔ ارسلان کی بات پر ماہی کے گال سرخ ہوئے تھے اور دل کو تھوڑا سکون بھی ہوا تھا۔ مگر آپ کے بابا تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گے اور خاندانی بہو لے کر آئیں گے جو ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، کیونکہ میں ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ ماہی سوں سوں کرتی ہوئی ارسلان کے سینے سے لگی اسے بتا رہی تھی۔ ارسلان کو یہ بات سن کر شوق لگا تھا کہ اس کے بابا نے ماہی سے یہ بات کہی۔ میری جان، آپ فکر نہیں کریں، ان سے میں خود ہی بات کر لوں گا، آپ اب میرے ہونے والے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ وہ یہ کہتا ماہی کو مزید قریب کر گیا، ماہی کو اپنے سینے سے لگائے سکون محسوس کرنے لگا۔ ارسلان کے سینے سے اٹھتی اس کی ڈارک پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے ماہی بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ ارسلان ماہی کو ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف لے جائے، ماہی کو بیڈ پر لٹاتا اور خود اس کے اوپر جھک آیا۔ ارسلان کے مضبوط کسرتی جسم کے نیچے ماہی کو اپنا آپ دبتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے ارسلان سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، جس پر ارسلان نے اپنی انگلیاں ماہی کی انگلیوں سے الجھا کر سر کے اوپر لاک کر دی اور خود ماہی کے گردن پر جھک گیا۔ ماہی کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ اتار کر دور پھینک دی۔ اپنے ہونٹوں کا لمس ماہی کی گردن پر جا بجا چھوڑتے ارسلان نے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا تو ماہی کی نظر ارسلان کی طرف اٹھی تو ڈھیروں شرم کا بوجھ ماہی کی پلکوں پر آ گرا، کیونکہ ارسلان کی بے باک نظروں سے مسکراتے ہوئے ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے اس وقت صرف برا اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ ماہی نے شرما کر کروٹ بدلی تو ارسلان ماہی کی کمر پر اپنا شدت بھرا لمس بکھیرنے لگا۔ ارسلان نے ماہی کا رخ اپنی طرف کیا تو ماہی نے اپنے لب بری طرح دانتوں سے کچلے تو ارسلان نے انہیں ہاتھ بڑھا کر انہیں انگوٹھے کی مدد سے آزاد کیا اور ارسلان اپنی پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تو ماہی نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ ارسلان ماہی کے ہونٹوں پر جھکے قطرہ قطرہ ماہی کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلتے ہوئے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی بڑھتی جسارتیں ماہی کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ لبوں کے بعد وہ اب ماہی کی گردن کو معتبر کر رہا تھا۔ ارسلان ماہی کے وجود سے آہستہ آہستہ کر کے سب رکاوٹیں دور کرتا شدت کے ساتھ ماہی کے جسم پر ساری رات برستا رہا تھا۔